السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و محبوب قارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو دولت کو اور عزت کو ہضم نہیں کر سکا، کیونکہ پیسہ کما تو لیتے ہیں لوگ اور بڑی محنت سے کما لیتے ہیں، لیکن پیسے کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس کے لیے جس نے پیسہ خود نہ کمایا ہو اور اس کے پاس پیسہ آ جائے۔ تو یہ ایک بڑی ایک اور طرح کی کہانی ہے، ایک ایسے باپ کی کہانی ہے جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری اور ساری زندگی لوگوں نے اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جس کی وجہ اس کی غربت نہیں تھی بلکہ اس کا غصہ تھا، اس کا طیش تھا، اس کا سبھاؤ تھا۔ لیکن وہ یہ ہمیشہ سمجھتا رہا کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میری بڑی عزت ہوتی، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ پیسہ اور اختیار ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی ہر خوشی اور ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ فتح محمد کی کہانی ہے، اس کو لوگ فتو کے نام سے پکارتے تھے، فتو۔ تو فتح محمد کی یہ کہانی سنانے سے پہلے آپ بڑا مزہ لیں گے، آج بڑی ڈیفرنٹ کہانی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اور میں اس کی ویڈیو چھوٹی سی میں نے بنائی بھی تھی، وہ بھی میں ڈالوں گا یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ۔ آج سے 2 دن پہلے میرے ساس سسر کی شادی کو 50 سال پورے ہو گئے، اور میری شادی کو 26 سال ہو گئے۔ تو میں نے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کے اور اپنی سالی صاحبہ اور ہم زلفوں کے ساتھ اور اپنے سالے صاحب کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ان کی شادی کے لیے ارینجمنٹ کیے، اور آج سے 11-12 سال پہلے جیسے میں نے اپنے والدین کی شادی پر ہم بھائیوں نے ارینجمنٹ کیا تھا، پورے خاندان کو بلایا تھا، گاڑی سجائی تھی، ڈھول ڈھمکا کیا تھا، ڈھول ڈھمکا مگر شگل میلہ مطلب، اور پورے خاندان کو بلا کے ڈنر کیا تھا، بڑا انجوائے کیا تھا۔ ہم نے اس سالگرہ پہ اپنی والدہ محترمہ کو سب نے سونا گفٹ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابا کی ساری زندگی کیونکہ ایسی ہی گزری، مزدوری کے اندر اور محنت کش تھے، تو وہ کبھی کوئی سونے کی چیز نہیں بنا کے دے سکے تھے۔ تو میں نے اور میرے چاروں بھائیوں نے، میری بہنوں نے، ہم سب نے اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو خاص طور پہ سونا گفٹ کیا تھا۔ تو اب اتفاق سے اللہ نے کرم کیا اور میرے ساس سسر کے 50 سال شادی کے پورے ہوئے۔ بہت بڑی بات ہے جی، 50 سال کا ساتھ رہنا۔ پھر چونکہ انہوں نے مجھے اتنی سگڑ اور اتنی اچھی اپنی بیٹی دی تھی جو کہ میرا سب سے بڑا سہارا ہے، تو پھر ہم نے ایک سیلیبریشن کیا، ہم نے بھی ایک بڑا شادی ہال بک کروایا۔ ہم نے مطلب میرے سالے صاحب نے کیا، لیکن ہم صرف مشورہ دینے والوں میں سے تھے۔ تو 2 دن پہلے پورا ان کا خاندان اکٹھا ہوا، میرے سسر کا اور ساس کا، دونوں طرف کے لوگ تھے، سب نے بات بھی کی اسٹیج پہ آ کے، سب تحفے بھی لے کر آئے، اور بڑے بڑے اچھے تحفے ملے۔ اس میں سونا بھی تھا، اس میں نقد بھی تھا، اس میں دیگر چیزیں بھی تھیں، لیکن یہ چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں جب آپ اس طرح کے کسی جشن کو مناتے ہیں، اس طرح کی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا میرے ساس سسر بڑے خوش تھے، بڑے راضی تھے، اور میری ساس کی بہنیں ان کے ارد گرد اسٹیج پر ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے واقعی ابھی ان کی رخصتی ہونی ہے، اور بڑا ایک ذائقے دار کھانا تھا۔ میں نے بھی اپنے دوستوں کو بلایا، میرے بچوں نے بھی اپنے دوستوں کو بلایا، میرے سسر صاحب کے بھی دوست آئے ہوئے تھے، اور پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ ایک نشہ تھا، ایک سرمستی تھی اس محفل کے اندر جو ہم نے بڑی انجوائے کی۔ تو میں پھر سے آپ سے گزارش کروں گا، جب میں نے اپنے امی ابا کی سالگرہ پہ رائٹ اپ لکھا تھا، اس وقت میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا، میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا، تو آپ لوگوں نے پھر مجھے بتایا کہ آپ نے کیسے اپنے والدین یا ساس سسر کی، والدین کی کیسے آپ نے سیلیبریٹ کی 50ویں سالگرہ شادی کی۔ تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اور میرے ہم زلف ساتھ تھے، ہم سب نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے ساس سسر کے شادی کے 50 سال کو سیلیبریٹ کیا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ
میں اسٹیج پہ تھا اور بات بھی کر رہا تھا، میں نے ایک گانا بھی گایا، میں نے خراج تحسین بھی پیش کیا اپنے سسرال والوں کو. تو بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ افتخار صاحب جوائی تے جڑے نے وہ لات رات رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ انہوں دے نخرے نہیں مان ہوندے. اور آپ تو یار بڑھ بڑھ کے کام بھی کر رہے تھے، آپ کے بچے بھی کام کر رہے تھے، آپ سیلیبریٹ کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار دراصل یہ مجھے شکریہ کا ایک موقع ملا تھا اپنے ساس سسر کے لیے، تو میں نے اس لیے کیا. تو یقیناً والدین کی تو آپ ضرور کرتے ہیں اور کریں گے، اسی طرح جشن منائیں گے جس طرح ہم نے گاڑی بھی سجوائی، پوری گاڑی کو پھولوں سے سجایا. عیسیٰ میرا بیٹا سجا کے لایا تھا اپنے نانا کی گاڑی، اور میرے سسر نے اس میں سوٹ پہن رکھا تھا، بڑی اچھی ٹائی لگا رکھی تھی. تو یقیناً ہم اپنی سوسائٹی میں اب اس چیز کو بھی فروغ دیں گے کہ ہمارے ساس سسر جو ہمیں اپنی بیٹی دیتے ہیں، جو ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے بچے پالتی ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرتی ہے، ہمیں اگر ایسا وقت آ جائے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ضروری نہیں کہ 50 سال ہوں تو آپ سالگرہ منائیں، 50 سال کا انتظار نہ کریں. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو پھر آپ ایک کام کیجئے کہ آپ نے جو بھی سالگرہ 35ویں 40ویں 36ویں جو بھی چل رہی ہے نا ان کی، تو آپ وہ سیلیبریٹ کریں اور ایسی سارا خاندان کو جمع کریں. دیکھیے گا آپ کو کتنی روحانی خوشی ملے گی، اور پھر یہ محبت پھیلانے کا، محبت بانٹنے کا، جشن کریٹ کرنے کا ایک ٹرینڈ چل پڑے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جی، میں نے بھنگڑا بھی بڑا ڈالا بڑے دن کے بعد، بڑے عرصے کے بعد، اور بڑی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا. اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ دعا کیجیے گا کہ یہ جوڑی اگلے 100 سال سلامت رہے، اللہ آپ کے گھروں کو بھی خوشیوں سے بھرا رکھے. تو ایک تو یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی، یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اور میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ ویڈیوز یا کچھ تصاویر شیئر کر سکوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ جب ان کی گاڑی آئی ہے سج کے تو کیسے ڈھولی ڈھول بجا رہے تھے، اور میں اور میرے بچے ہم بھنگڑا ڈال رہے تھے. اللہ سب کو سلامت رکھے. دوستوں اب آتے ہیں فتح محمد کی کہانی کی طرف. فتح محمد کی فیملی جو ہے جی، وہ مائیگریشن کر کے نا وہ آئے تھے کسی دور کے اندر، یہ جو علاقہ ہے چیچا وطنی کا، وہاں پہ آباد ہو گئے تھے. انہوں نے وہاں پر ان کو کچھ زمینیں مل گئی تھیں تھوڑی سی، وہ بائی بی جی کرتے تھے. فتح محمد کے والد فتح محمد پاکستان میں پیدا ہوا تھا، اور پیدا ہونے کے بعد اس نے کیونکہ غربت دیکھی تھی تو اس کو لگتا تھا کہ پیسہ ہر چیز کا حل ہے. فتح محمد ایک بڑا سیدھا سا آدمی تھا. سیدھا سادہ میں اس لیے کہوں گا کہ وہ لوگ جو میں شاید آپ بڑے حیران ہوں گے، وہ جو تکبر کرتے ہیں، انا میں رہتے ہیں، لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں اور کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، میں ان کو بے وقوف اور احمق سمجھتا ہوں. بلکہ ان کے لیے لفظ ہونا چاہیے جو میں کہتا ہوں اکثر کہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. تو فتح محمد کے زندگی میں پیسے کی کمی نے اس کے ذہن میں کہیں یہ بات ڈال دی کہ جی پیسے ہی سب کچھ ہے، اور جب پیسہ اور اختیار پیسہ ہوگا تو اختیار آ جائے گا، اختیار ہوگا تو میں حکم چلاؤں گا. فتح محمد کی جو بیوی تھی وہ اس وقت تک تو بڑی خوشحال رہی جب تک اس کے سسر زندہ رہے، لیکن سسر کے مرنے کے بعد فتح محمد صاحب تو تیلی نہیں توڑتے تھے، تو گھر میں غربت آ گئی. وہ جو ایک وقت کی روٹی تھی وہ بھی ملنا محال ہو گئی. اب فتح محمد صاحب کے 3 بیٹے تھے اور 3 ہی بیٹیاں تھیں. فتح محمد کی بیوی بڑی سمجھدار خاتون تھی. اس نے کیا کیا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو انہوں نے کشیدہ کاری کا کام شروع کر دیا تھا اپنے گھر میں. ہاتھ سے چیزیں بنانا، دوپٹے، رضائیاں اور نگندے ڈالنے. وہ جو ڈورے ڈالتے ہیں نا رضائی میں سردیوں میں، اس کو نگندے ڈالنا کہتے ہیں. انہیں یہ کرنا، اس کے بعد مکرامے کا کام انہوں نے شروع کر دیا. تو بڑی اچھی انکم ہو گئی، اور اس نے ایک چھوٹی سی انڈسٹری سی بنا لی تھی فتح محمد کی بیوی نے. رابعہ اس کا نام تھا. تو رابعہ نے شوہر کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. فتح محمد کی ساری زندگی پھر ایسے گزری کہ گھر میں خوشحالی آ گئی، کھانا پینا آسان ہو گیا، تھوڑے بہت اتنے پیسے آ گئے کہ ادھار نہیں مانگنا پڑتا تھا.
اب رابعہ نے سب سے زیادہ ذہانت کا کام یہ کیا کہ ایک طرف میاں کو وہ خرچہ دیتی رہی، 5,000 8,000 10,000 وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھاتی رہی، دوسری طرف وہ بچوں کو پڑھاتی رہی. اور اس کا جو بڑا بیٹا تھا فہیم، وہ بڑا کمال بچہ تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا اور وہ فرسٹ پوزیشن لیتا رہا. فتح محمد کو اس بات سے غرض نہیں تھی، بچوں کو وہ اتنے لفٹ کراتا نہیں تھا، لیکن وہ چوپال میں بیٹھ کے، چوراہے میں بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ چائے پیتے ہوئے کش لگانے کے بعد یہ ضرور کہتا تھا جی میرا جو بیٹا ہے اس نے ٹاپ کیا ہے، میرے دوسرے بیٹے نے ٹاپ کیا، تیسرے نے ایسے کیا، بیٹی نے اتنے نمبر لیے ہیں. وہ صرف بتاتا ضرور تھا اور واہ واہ ہوتی تھی، لیکن فتو میاں جو ہیں وہ گھر میں کوئی انٹرسٹ رکھتے نہیں تھے یا بچوں کو تھاپی نہیں دیتے تھے، وہ تھپکی ہوتے نا، تھپکی نہیں دیتے تھے. خیر وقت گزرتا رہا، رابعہ نے بیچاری نے اس کو اپنی تقدیر سمجھ لیا تھا. فتح محمد کا جب دل کرتا وہ بیوی کی کٹیس کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نمک تیز ہے، تجھے پکانا ہی نہیں آتا، ساری زندگی تو نے پکانا نہیں سیکھا، تیری ایسی کی تیسی. اب وہ ماں کے گھر جانا ہے تو خبردار ماں کے گھر نہیں جانا. کیوں نہیں جی؟ ماں کے گھر زیادہ جانے سے وہ تجھے بھڑکائے گی، جب تو بھڑکائے گی تو واپس آئے گی، میرے ساتھ جھگڑا کرے گی، ماں کے گھر نہیں جانا. اچھا جی ٹھیک ہے. اب ہر بات کے اوپر وہ میمیں نکالا کرتے تھے صاحب، اور رابعہ بیچاری دل پہ پتھر رکھ کے حکمت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اپنے شوہر کو لے کے چل رہی تھی. اور شوہر نے کبھی اتنا بھی نہیں کیا کہ بازار سے اس کو دھاگے سوئیاں لا دے، کوئی چیز سامان لا دے. وہ بھی پہلے وہ لاتی تھی، جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر وہ کالج یونیورسٹی جاتے آتے ماں کو چیزیں لا دیا کرتے تھے. اب فہیم جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ بڑا سینسیٹیو تھا. دراصل یہ کہانی مجھے فہیم نے سنائی ہے امریکہ سے. وہ اس وقت امریکہ میں ہے اور الحمدللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو ایک بہت بڑے ادارے کو ہیڈ کر رہا ہے بڑی چھوٹی سی عمر میں. لیکن فہیم کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میرے جو ابا ہیں فتح محمد فتو صاحب، وہ انہوں نے کوئی موقع والدہ کو ذلیل کرنے کا، اپنے سالوں کو کی تذلیل کرنے کا کبھی نہیں چھوڑا. اور وہ طبیعتاً ایسے تھے، شاید ان کے ساتھ بچپن سے ایسا ہوا تھا. تو فہیم کہتا ہے کہ سر میرے والد صاحب جو ہیں وہ پہلے والدہ پہ، اور اس کے بعد میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے جب ایف ایس سی کر لی تھی تو میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی، اور ٹیوشن بڑی اچھی چل پڑی، اور گھر کے اندر ہم نے اکیڈمی بنا لی. تو بہت اچھی کہتا ہماری انکم چل پڑی تھی. ہم نے موٹر سائیکلیں لی پہلے، اور آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد ہم نے ایک وقت آیا کہ ہم نے گاڑیاں بھی لے لیں. فہیم کہتا ہے وہ گاڑیاں بہت مہنگی تو نہیں تھیں، لیکن سیکنڈ ہینڈ ہم نے گاڑی لے رکھی تھی، سستی والی بڑی. تو 2 گاڑیاں تھیں، ایک میری تھی، ایک میرے چھوٹے بھائی کی تھی، وہ انجینئرنگ کر رہا تھا. کہتا جی وقت بڑا اچھا ہو گیا، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ابا کی طرف سے کہتا ہمیں کبھی بھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. ابا نے جب بھی آنا ہے ہمیں پتہ تھا، آ کے بولیں گے، ہماری تذلیل کریں گے اور چلے جائیں گے اماں سے پیسے لے کے. کہتا ہم سے نہیں پیسے مانگتے تھے، اماں سے مانگتے تھے. اور خیر کہتے جی، کہتا میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا ہوٹلوں میں بیٹھنا، چائے پینی اور گپیں ہانکنی اور تاش کھیلنا، چوراہے میں بیٹھ کے شطرنج کھیلنی. کہتا یہ ان کی عادات تھی. کہتا میرے والد ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، ہم یہ سب چیزیں کرتے رہے. کئی بار ان کے جھگڑے ہوئے اور تھانہ کچہری بھی ہو گیا. تو وہ کہتے تھے کیس لڑنا ہے، معافی نہیں مانگنی، کیونکہ وہ بات ختم نہیں کرتے تھے. ہمیں اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ تھا، تو اس لیے ہم کوئی ایسا موقع نہیں دیتے تھے میری اماں سمیت کہ بات بگڑے. فہیم کہتا ہے میری والدہ محترمہ کی کٹیس اس دن بند ہو گئی تھی جس دن ہم سامنے کھڑے ہو گئے تھے عزت اور احترام کے ساتھ سر جھکا کے کہ بس ابا جی آج کے بعد آپ والدہ محترمہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ نے مارنا ہے ہمیں مار لیں، آپ نے کچھ سزا دینی ہے تو ہمیں دیجیے، والدہ محترمہ کو آپ چھو بھی نہیں سکتے اب آپ اس نیت سے کہ آپ ان کو کوئی ایذا یا تکلیف پہنچائیں گے. کہتا انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا تھا اور غصے سے کانپنے لگ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم نے بے عزتی کی ہے، تم نافرمان اولاد ہو. لیکن ہم نے وہ نافرمانی کا ٹیگ ماتھے پہ سجا لیا، اماں محفوظ ہو گئیں.
اب ہوا کیا کہ یہ کہتا ہے جی کہ میں پڑھتا رہا, میں نے MBBS کیا. کہتا کیسے کیا, کس طرح پیسے جوڑے, کس طرح فیسیں گئیں. میری اماں نے جمع جوڑ کر رکھی تھی کیونکہ ہم سارے بہن بھائی پڑھ رہے تھے. کہہ رہا ہم اسکالرشپ پہ چلے گئے, کسی کو اسکالرشپ مل جاتی تھی, کسی کو فیس دینی ہوتی تھی, لیکن مل جل کے ساری فیملی پڑھ رہی تھی. اور ابا کی صرف ہمیں یہ سپورٹ تھی کہ ابا فتح محمد صاحب چوک چوراہے میں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے کہتے تھے لو جی سارے بچے پڑھا رہا ہوں الحمدللہ, فلاں ہو گیا, ایسے ہو گیا. اور وہ سارا سہرا اپنے سر باندھتے تھے. اب سننے والوں کو بھی پتہ تھا, دیکھنے والوں کو پتہ تھا کہ نہ یہ کماتے ہیں, نہ ان کی کوئی نوکری ہے, یہ صرف باتیں کرتے ہیں. لیکن ابا اسی میں راضی تھے اور وہ بڑے خوش رہتے تھے. کہتا ہے افتخار صاحب مجھے بڑا اچھا ایک موقع ملا, اور میں پہلے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام تھا امریکہ کے ساتھ, شکاگو کے ساتھ. کہتا وہاں جانا آنا ہوا, اور اس کے بعد میرے وہاں تعلقات بن گئے اور مجھے MBBS کے فوراً بعد وہاں پر بلا لیا گیا. کہتا میں جس ویزے کے تحت گیا تھا میں وہاں جاب کر سکتا تھا, میں وہاں بزنس کر سکتا تھا, میں وہاں رہ سکتا تھا. تو کہتا جی جب یہ سارا معاملہ ہوا اور ابا کے سامنے میں نے رکھا, میں نے کہا جی ابا جی ایسے ایسے امریکہ سے آفر آئی ہے. تو ابا تو بڑے خوش ہوئے, چھلانگیں مارنے لگ گئے, اور مجھے کہتے جی بالکل کر, اور تو نے وہاں جانا ہے اور خوب پیسے کمانے ہیں دن رات. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ابا راضی ہو کے کہتا پھر وہی ابھی کہتا میرا پروسیس چل رہا ہے, میلیں ہو رہی ہیں, ڈاکومنٹ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. ابا نے پورے خاندان ہیں پورے پنڈ میں. کہتا اب ہم تو خیر شہر شفٹ ہو چکے تھے, لیکن ابا گاؤں میں بھی جا کے بیٹھتے تھے. شہر میں بھی انہوں نے چیچا پتنی شہر میں بھی ان کی نشست ہو گئی تھی. انہیں ہر جگہ بیٹھنا اور کہنا لاؤ جی بھائی اپنا لونڈا جا رہا ہے بھائی, اور شور مچا کے رکھتے تھے اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے. اور ان کے جملوں کے اندر بھی میرے جانے سے پہلے تکبر آ گیا تھا کہ میں ایسے کروں گا, فلاں کے ساتھ ایسے کروں گا, ان کو مزہ چکھا دوں گا. کہتا مجھے پتا تھا میں ان کی عادت بدل نہیں سکتا تھا. کہتا جی میں امریکہ چلا گیا اور میری یہاں پر بہت اچھے ہاسپٹل کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ہو گئی, جاب ہو گئی. اور پہلے 5 سال کے بعد کہتا میں اس آرگنائزیشن کا ہیڈ تھا. کہتا افتخار بھائی پیسہ ہی پیسہ, عزت ہی عزت, ڈالر کما رہا تھا. اس کے بعد چھوٹا جو ہے اس کو میں نے بیلجیم بھیج دیا, وہ بیلجیم میں سیٹل ہو گیا. اس کے بعد جب شادیوں کی باری آئی تو میں نے کہا جی پہلے ہم بہنوں کی شادی کریں گے پھر ہم بھائی شادی کریں گے. ابا کو یہ بات بڑی پسند آئی. کہتا پہلے ہم نے اپنی بہنیں بھی آئیں. میں جب بھی مجھے ابا کی کال آتی اتنے ڈالر بھیج دے, وہ کہیں سے سن کے آ جاتے تھے یہ والا پرفیوم چاہیے 2 دن میں چاہیے. میں نے کہا بھائی 2 دن میں نہیں ملے گا, وقت لگتا ہے. تو باپ نے فرمائشیں بھی کرنی. کہتا جی سب سے پہلے ہم نے اپنی تینوں بہنوں کی شادیاں کی. کہتا یہ سارا کرتے کرتے میری عمر 36 ہو گئی. کہتا بھائیوں کی باری آنی تھی اور یہ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے بہنیں بیائیں گے. کہتا میں وہ قصے نہیں سناتا جو بہنیں بیاتے ہوئے ابا نے کیے, اور لڑکے والوں کو جان بوجھ کے کچھ ایسی بات کرتے تھے کہ وہ ان کو آرڈر بھی کریں, ان پہ حکم بھی چلائیں, اور ان کو کہتے تھے جی میری کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے آگے, میں تو بس آپ کا نوکر ہوں, آپ بڑے ہیں جو میری بیٹی کا رشتہ لے رہے ہیں. کہتا میں ان کو بڑی محبت سے ضرور کہتا تھا کہ ابا جی ایسے نہ کہا کریں, ہم نے اپنی بہنوں کو جہیز دیا ہے, تعلیم دی ہے, ادب آداب سکھائے ہیں, آپ کیوں نیچے لگ رہے ہیں. تو ابا کہتے ہیں نہیں لڑکی والوں کو ہمیشہ نیچے لگنا ہوتا ہے, اور اسی میں لڑکی کے والدین کی اور لڑکی کی عافیت ہے کہ وہ جھک کے رہیں, لفٹ کے رہیں, سر جھکا کے رہیں. معافی چاہتا ہوں دوستوں, مجھے پاز کرنی پڑی. ایک صاحب آگے تھے محبت کا اظہار کر رہے تھے. اللہ نے ان کو بڑی دنیا میں بڑی توقیر اور عزت سے نوازا ہوا ہے. اللہ ان پہ خاص کرم کرے. اپنی والدہ کے بڑے قصہ سنا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ گزارا. اور کہتے جی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر, پہلے بھی ہم کہتے تابع دار تھے, لیکن مجھے پھر شیئر آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ والدین کی عزت اور توقیر کی جائے. میں بھول گیا کہاں تھا. خیر فہیم کہتا ہے کہ افتخار بھائی اب میری شادی کی باری تھی, بہنیں تو ہم نے خیر بیاہ دی تھی, اس کے باوجود 3-4 سال صرف اس لیے میری شادی لیٹ ہو گئی اور میں 35-36
سال کا ہو گیا کہ میرے ابا کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی. وہ جاتے تھے, لڑکی دیکھتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. اچھا, ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرا بیٹا کیونکہ ڈاکٹر ہے تو میں ڈاکٹر بہو لے کر آؤں گا, اور اس کے لیے انہوں نے ایک معیار بنا رکھا تھا کہ جی یہ والا خاندان ہو, قد ایسا ہو, شکل ایسی ہو, حتیٰ کہ نمبر بھی اتنے ہوں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اسکالرشپ پہ پڑھی ہوئی بچی سے شادی نہیں کرنی, کیونکہ اس کے باپ نے تو پیسے ہی نہیں خرچا. ہم نے تو ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تیری, ڈاکٹر لانی ہے جس کے باپ نے پیسہ لگایا ہو, خرچہ ہو. اب یہ ان کی منطق بڑی عجیب تھی, حالانکہ زیادہ ذہین, زیادہ سمجھدار اور زیادہ لائق تو وہ والی ڈاکٹر ہوگی نا جس کو اسکالرشپ ملتی رہی, فری میں پڑھا اس نے. ابا کی منطق الٹی تھی. کہتا جی ہم نے کبھی بات نہیں کی, اماں نے کبھی بات نہیں کی, اور کرتے کرتے ایک وقت آیا میرے ابا کو ایک لڑکی پسند آ گئی. ابا جی نے آرڈر کیا جی کہ فلاں فلاں لڑکی ہے, یہ دیکھو یہ تصویر ہے اور اس سے میں نے پسند کر لیا ہے, اور فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تو پاکستان آ رہا ہے اور تیرا میں نکاح کر رہا ہوں. کہتا میں نے ابا سے جسارت کی, میں نے کہا ابا جی میری بات سنیں, میں نے عمر گزارنی ہے, مجھے اس لڑکی سے ملنے دیں, میں اس سے پہلے بات کر لوں, میں دیکھ تو لوں. تو ابا تو فلیئر اپ ہو گئے, انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, ہم اندھے ہیں, ہم اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. میں نے اتنی محنت کے بعد 2.5-3 سال لگا کے لڑکی تلاش کی ہے, اور خبردار میری بات میں ٹانگ میں تڑانا. کہتا اب ابا کے پاس گاڑی تھی ہماری دی ہوئی, ہم نے گھر بنا دیا تھا. السلام علیکم جی. اور ابا نے تو اپنے ہی ایک بیٹھک بنا لی تھی شام کو, اور سارے لوگ آ کے بیٹھتے تھے, ان کے پرانے دوست, چائے چل رہی ہے, حقہ چل رہا ہے, ابا قصے سنا رہے ہیں, اور وہ قصے سنا رہے ہیں جو محنت انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کی, اور ڈالرز دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈالر ہوتا ہے. کہتا ہے یہ ایک دفعہ مجھے اور میرے بھائی کو کہتے ہیں کہ مجھے نا دنیا کی کرنسی بھیجو اور لکھ کے بتاؤ کہ یہ کون کون سی کرنسی ہے. کہتا ہے پاؤنڈ, ڈالر, ریال, درہم, کہتا ہے سب کرنسیاں ان کے پاس تھیں, اور وہ لوگوں کو جنرل نالج فراہم کرتے تھے کہ دیکھو یہ ڈالر ہے, یہ پاؤنڈ ہے, یہ اتنے کا, پاکستانی اتنے کا, یہ کیلکولیشن وہ کرتے تھے. کہتا ہمیں پتہ تھا ابا ایسے ہی ہیں, پیسے کا وہ بیجا استعمال کریں گے اور پھڑے ماریں گے. کہتا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, ہمارا باپ ہے, لوگ ایسے ہوتے ہیں. کہتا جی اب انہوں نے لڑکی کے معاملے میں پھڈا ڈال لیا. فہیم کہتا میں نے اپنی والدہ کو کال کی, میں نے کہا اماں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکی اچھی ہے بری ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, مجھے اس خاندان سے ملنے دیں, یہاں کے طور اتوار اور ہے, ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ اگر ان کی بچی بیاہ کے امریکہ آئے گی اس کو کیسے رہنا ہوگا, یہاں پر کیسے معاملات ہوتے ہیں. تو میری والدہ نے کہا بیٹا تو اپنے باپ کے دماغ کو جانتا ہے, شکر کر کے اسے تیرے لیے لڑکی پسند آ گئی ہے, تیرا راستہ کھلے گا, باقی 2 بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی شادی ہوگی. تو میں نے لڑکی دیکھی ہے, لڑکی اچھی ہے, خاندان اچھا ہے, بس وہ اگر آپ راضی ہو گئے نا اس بات پہ تو اب ہاں کر دے اور چلنے دے. کہتا جی میں نے خاموشی اختیار کی, میں اپنے ابا سے کوئی نافرمانی, کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا. کہتا ان کی بتائی ہوئی ڈیٹ میں پاکستان آیا. اب میں نے آ کے یہ کہا کہ ابا جی یہ کام کرتے ہیں, میں 3 مہینے کے لیے یہاں ہوں, شادی کی ڈیٹ آپ اگلے ویک کی رکھیں, تاکہ میں 2-2.5 مہینے اپنی بیوی کے ساتھ رہ کے گھوم پھر کے اس سے بات چیت کر کے وہ مجھے جان لے, میں اس کو جان لوں. تو ابا جی نے کہا نا بیٹا جس دن تو نے جانا ہے اس سے 5 دن پہلے تیرا نکاح ہوگا, اور رخصتی تو میں لے ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے نہیں رخصتی بعد میں ہوگی, ابھی تو میں صرف تیرا نکاح کر رہا ہوں, میں نے ابھی لڑکی والوں کو جانچنا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اب کہتا میرے لیے ایک نئی بات تھی, میں نے پھر امی کو فون کیا, میں کہا امی ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میری والدہ نے کہا بیٹا وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے, تجھے پتہ اس آدمی کے دماغ کا. کہتا جی میں چپ کر گیا, میں ابا کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. فہیم کہتا جی ابا نے میری بات نہیں مانی, میں چپ کر کے جو وہ کہتے رہے کرتا رہا. مجھے ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی دوست کے لے جاتے تھے, کسی نہ کسی افسر سے ملوانے جا رہے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ امریکہ ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈالر کماتا ہے, اور پھر مجھے کہتے تھے انگریزی بول اس کے ساتھ.
کہتے کسی نہ کسی کو بلا لینا، راستے میں چلتے ہوئے بندے کو روک لینا اور اسے کہتے تو یہ انگریزی آتی ہے؟ تو وہ کہتا تھا ہاں، تو کہتے تھے بول میرے بچے کے ساتھ. اور مجھے بامر مجبوری اس پنجابی سے، اس سندھی سے، اس بلوچی سے انگریزی میں بات کرنی ہوتی تھی کیونکہ میرے ابا کہہ رہے ہیں. کہتا یہ عالم تھا میرے ڈیڈی کا. خیر، کہتا جی کہ میں بڑے عرصے کے بعد آیا تھا، اماں کے ساتھ وقت گزرا، بہنوں کے ساتھ بہنوئی، یہ وہ جو ان کے دکھڑے سنے، ان کی تکلیفیں دور کی. میرے بھائی بھی آ گئے اور وہ بھی ابروڈ تھے دونوں. کہتے جی گھر کے اندر رونق لگ گئی. اب کہتا میرا نکاح آ گیا. جب نکاح آیا تو ابا نے ان کو ایک لمبی جو ہے نا فہرست بنا کے دی. اتنے بجے نکاح ہوگا، اتنے بجے آپ نے کھانا کھولنا ہے، یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور ابا کی ایک عجیب منطق تھی کہ جی ان کے دادا کا حق مہر 32 روپے 8 آنے تھا، ان کے ابا کا مہر 32 روپے 8 آنے تھا. تو میرے ابا نے مہربانی یہ کی کہ 32 روپے تو نہیں لیکن 32,500 روپے. کہتے بس یہ 32 کا سیگا چلے گا، اور یہ حق مہر انہوں نے ان کو کہا. لڑکی والوں نے بڑے ادب کے ساتھ ابا سے کہیں کہا کہ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کون سا دور جا رہا ہے، ہماری بچی ہم آپ کے خاندان کے تو نہیں ہیں، کیونکہ ذات پات کا تھوڑا سا فرق تھا دونوں کی، تو کوئی گارنٹی ہوتی ہے. اور حق مہر تو مقرر کرتے ہیں لڑکی والے، لڑکی بتائے گی کہ وہ کتنے حق مہر میں نکاح کرے گی. کہتا ابا جی کو غصہ آ گیا اور ابا نے تیڑ پھیڑ کر دی. انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ، میری طرف سے رشتہ ختم ہو گیا اور تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو، تم لڑکے والوں کی عزت اور حرمت کو جانتے نہیں ہو. ان کو نکال دیا گھر سے. کہتا اب ہمارے ہاتھ پیر پھول گئے کہ یار یہ کیا، نکاح سے 4 دن پہلے ابا نے کیا کریٹ کر کے رکھ دیا ایک ڈرامہ. ابا کو سمجھائیں تو ابا غصہ کریں. بڑی مشکل سے اپنے 1-2 رشتہ داروں کو بلایا، ابا کے کزن کو بلایا، انہوں نے سمجھایا کہ فتو تو غلط کر رہا ہے اور یہ لڑکی کا حق ہے حق مہر مقرر کرنا. تو وہ کہتے جی میرے دادا اور میرے باپ کا جو 32 روپے 8 آنے حق مہر تھا وہ غلط تھا. تو سب نے کہا بھائی اگر تیرے ابا نے یا دادا نے زیادتی کی ہے اور تو نے بھی زیادتی کی ہے، کیونکہ فتح محمد کا 32 روپے 8 آنے تھا، تو بھائی آپ یہ ظلم آگے نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی، دور بدل چکا ہے. ابا نے تو مار اٹھا لیا، بڑی مشکل سے ان کو یہ بات سمجھائی گئی. کہتا مان گئے. لڑکی والوں نے کہا جی کہ لڑکی کہتی ہے کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے ان کیس آف اینی بصورت دیگر جو ہے نا وہ لڑکی کو تحفظ مل سکے، وہ کچھ سے کاروبار یا بزنس کر سکے. یہ بات ابا سن کے پھر مچل گئے کہ ابے ہم شادی کر رہے ہیں، کاروبار کرائیں گے اس لڑکی کو، وہ تو جب اس کو پتہ ہوگا اس کو اتنے پیسے ملنے ہیں وہ تو خود سے طلاق لے لے گی. اور شور مچا دیا ابا نے، بات کو نہیں سمجھ رہے تھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا جی حق مہر کون لیتا ہے، کون دیتا ہے، لڑکی کی کیا ضرورت ہے وہ حق مہر مقرر کرے. ساری چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، دین کو نہ سمجھتے تھے نہ جانتے تھے. کہتا خیر بڑی مشکل سے میں نے پھر اپنے ساسو سر سے بات کی اور میں نے ان کو کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ کم از کم ایک 10 مرلے کا پلاٹ ہو، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے پلاٹ ہو. تو میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں نے پھر کیا یہ کہ ابا نے کہا کہ 1 لاکھ روپے حق مہر ہوگا، میں نے لکھا 1 لاکھ روپے حق مہر اور لڑکی کے نام ایک 10 مرلے کا پلاٹ خرید کے. اور میں نے کہتا جی اس وقت تو خیر سستا ہی آیا تھا، تقریباً آیا تھا کوئی 80-85 لاکھ روپے کا. کہتا میں نے وہ پلاٹ جو ہے وہ ایک اسکیم میں نئی لے کر جہاں انہوں نے کہا تھا میں نے وہ ان کو دے دیا. یہ بات ہم نے ابا کو نہیں بتائی. لڑکی والے راضی ہو گئے. کہتا میں لڑکی سے ملا، کرن، کہتا ڈاکٹر کرن بہت اچھی لڑکی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابا نے تاخیر سے ایک فیصلہ کیا، لیکن میرے لیے جو انہوں نے لڑکی پسند کی بہت اچھی تھی. میری اس سے بات ہوئی، اس کا اسکول آف تھاٹ بڑا اچھا تھا اور وہ کوئی بہت امیر لوگ تو نہیں تھے لیکن بڑے عزت دار اور بڑے طرح دار لوگ تھے. میں کہا شکر ہے ابا نے لڑکی بہت اچھی تلاش کر لی میرے لیے. کہتا اب میں مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا. شادی ہوئی، شادی کے اوپر ابا نے جو کہا ہم نے ان کو ریکویسٹ کر کے پورا کرا دیا. یہ کھانا ہوگا، آلو بخارے کی چٹنی ہوگی
اور کھانا ٹیبل پہ آئے گا، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے وہ ہوگا. کہتا ابا پورا حکم چلا رہے تھے اور ہم سب مل کے ہاتھ جوڑ کے لڑکی والوں سے پورا کروا رہے تھے. اور ابا یہ سمجھ رہے تھے کہ جی بس میں منہ سے نکال رہا ہوں، باتیں پوری ہو رہی ہیں. ابا کو نہیں پتہ تھا کہ بامر مجبوری ہماری ریکویسٹ پہ وہ آپ کو وہ والی عزت دے رہے ہیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے، کیونکہ عزت خود سے لوگ کرتے ہیں، کروائی نہیں جاتی. لیکن ابا کو کون سمجھائے. فہیم کہتا ہے اگر ایک طرف ابا لڑکے والے ہو کر، بیٹے کے باپ ہو کر پروٹوکول لے رہے تھے، دوسری طرف میرے بہنوئیوں کو اس قدر پروٹوکول دے رہے تھے، ان کے والدین کو اس قدر نیچے لگے ہوئے تھے کہ ہمیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوا. انہوں نے میرے بہنوئیوں کے والدین کو سر پہ چڑھا رکھا تھا، وہ بھی جو دل کرتا تھا ان کو کہہ دیتے تھے. کہتا میں نے ان 3 مہینوں کے اندر ان کی طبیعت درست کی اور ان کو بتایا کہ کینیڈا میں رہیں، ابا کی وجہ سے صرف آپ جو چڑھائی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو اجازت دے رکھی، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ہم آج کی نسل کے نمائندہ ہیں، یہ برابری کا رشتہ ہے، بلکہ ہم لڑکی والے ہیں اور مہربان ہوتے ہیں وہ لوگ جو لڑکی دیتے ہیں. تو خبردار اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں کرنی، اور کٹیس کسی بھی بہن کے ساتھ آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ کہتا میری بہنوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے کٹیس والے. میں کہ یہ حرکت اب آپ نے نہیں کرنی. اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ یہ بات ابا سے کریں گے تو ابا تو ہمیں برا بھلا کہیں گے اور پھڈا کریں گے، لیکن پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا دوں. تو آپ عزت لیں، عزت کروائیں، ہم آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ابا والا جو ہے نا رشتہ، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکی والے نیچے لگے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس سوچ کو کھرچ کے پھینک دیں. ایسے ہرگز نہیں ہوگا. آپ برابری پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ آپ اگر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو لڑکی دیتے ہیں وہ زیادہ معتبر ہوتے ہیں تو پھر زیادہ آسانی ہوگی. کہتا بڑی مشکل سے اپنے بہنوئیوں کو بٹھا کے طریقے سلیقے سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تھوڑا تڑی کے ساتھ، تھوڑا ان کی مالی مدد کر کے ان کی سکرو ٹائٹ کی اور بہنوں کی زندگی آسان ہوئی، جو کہ ابا نے بگاڑ رکھی تھی. کیونکہ ابا کہتے تھے کہ جی شوہر جو ہے وہ کٹیس کرے، برا بھلا کہے، بے عزت کرے، یہ اس کا حق ہے. عورت کا فرض ہے کہ وہ چپ کر کے سنتی رہے. کہتے سارے معاملات ہو گئے. کہتا میرا نکاح ہو گیا، اب کرن جو ہے وہ میری وائف ہو گئی. کہتا میں نے کرن کو شاپنگ کروائی، ابا کو نہیں بتایا، اور میں نے اپنے سسرال جب بھی جاتا تھا، کہتا 4-5 دن تو بچے تھے، ابا کو نہیں بتایا اور میں ڈاکومنٹس لے کر امریکہ واپس چلا گیا. کرن سے میری بات چیت شروع ہو گئی، بڑے بہترین حالات چلتے رہے. یہاں کہتا واپس جب میں امریکہ آیا ہوں تو میرا جو ہے نا تھوڑی سی مصروفیت بھی زیادہ ہو گئی. اب میرے بھائیوں کی باری آئی. بھائیوں نے بڑے طریقے سلیقے سے میرے ساتھ مل کے، بہنوں کے ساتھ مل کے، جو ان کی لو میرج تھی وہ ہم نے جیسے تیسے ابا سے ارینج میرج کروا لی. کہتا افتخار بھائی وہ کہانی میں آپ کو سناؤں گا، لمبی ہو جائے گی. ابا نے جو ڈیمانڈ کی ہے نا لڑکی والوں سے، کہتا پوری ہم کر رہے تھے اور ابا کہے لگا رہے تھے کہ لو جی میں نے یہ بھی کروا لیا، میں نے وہ بھی کروا لیا. کہتا بڑی مشکل سے بھائیوں کی شادیاں ہوئیں اور دونوں کے ایک ساتھ شادی رکھی. کہتا میں 4-5 دن کے لیے آیا، ہم نے بڑا جشن کیا. ان کی رخصتیاں ہو کر ان کی بیویاں جو ہے وہ آ گئی تھیں. اب انہوں نے ان کو باہر لے کے جانا تھا تو وہ بھی امی کے پاس چھوڑ کے چلے گئے. اب میری بیوی اپنے ماں کے گھر میں ہے، ماں باپ کے، کیونکہ ابا نے کہا جی ابھی رخصتی نہیں لینی، اور ان کی بیویاں میری اماں اور ابا کے ساتھ ہیں. اب ابا نے ان کی زندگی عذاب کر رکھی ہے. فجر کے وقت اٹھنا ہے، تہجد کے وقت نماز پڑھنی ہے. انہیں کہا ہاں جی ہم پڑھیں گے. تو ان بہوؤں نے کہیں آنکھ نہیں کھلی ہوگی ان کی، اور انہوں نے صبح جھوٹ بول دیا. ابا نے کہیں چیک کیا ہوگا دروازہ کھول کے یا جیسے بھی. تو ابا نے ڈیوٹی لگا دی کہ تہجد کے بعد جب اٹھو تو مجھے آڈیو میسیج کرو کہ ابا جی ہم نے تہجد پڑھ لی ہے. کہتا ہر بہو، جو دونوں بہویں ہیں بیچاری پریشان ہو گئیں، وہ اپنے میاں سے کہیں، میرے بھائیوں سے شکایت کریں. میرے جو بھائی ہیں وہ مجھے فون کریں کہ یار ابا نے کیا مدرسہ کھول لیا گھر میں. وہ پڑھتی ہیں نمازیں، تہجد سب سے نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت تو وہ پڑھتی ہیں. اب تہجد کے وقت ان کو مقرر کر دینا کہ لازمی پڑھنی ہے. اب وہ گھر کا کام بھی کر رہی تھیں، کیونکہ ابا کہتے ہیں جی کہ بہو کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے، اس کو 3 دن کے بعد جو ہے نا کچن میں گھسا دو.
اور اس سے گھر کا کام کرواؤ. اور امی سے کہتے تھے کہ ان کو بلا وجہ جگایا کر, ان سے پیر دبوایا کر. عجیب و غریب قسم کے ابا نے نا کام شروع کر دیے, کیونکہ فتح محمد کے پاس پیسہ آ گیا تھا. فہیم کہتا جی کہ ابا جی کہ اپنے افکار تھے. ابا جی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے بندے تھے, جس میں لڑکی والے کمتر ہوتے ہیں اور لڑکے والے برتر ہوتے ہیں. انہوں نے میرے بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ پہلے بد کلامی کی. ان کے گھر والے آ گئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہماری بچیوں کو یہ کہا. تو ابا تو فلیئر اپ ہو گئے کہ تم آئے کیسے اور اس نے تمہیں بتایا کیسے, تو اس گھر کی باتیں اس گھر میں کرتی ہے. بڑی مشکل سے ابا کو سنبھالا. خیر ہم نے سب نے ریکویسٹ کر کے ان سے کہا جی کہ آپ جائیں, ہم اس معاملے کو سنبھال لیں گے. ابا کہیں جی معافی مانگیں, وہ کہیں تمہاری ایسی کی تیسی. ہم کس چیز کی معافی مانگیں, ڈاڈے لوگ تھے. خیر ابا کو ٹھنڈا کیا تو ابا نے قدغن لگا دی, یہ دونوں بہویں اپنے باپ سے نہیں ملیں گی اور ان کا ملنا جلنا ختم. ان دونوں بہوؤں نے مل کے فیصلہ کیا اور ابا کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی کہ بابا جی آپ کا حکم نہیں چلنے والا, ہمارے میاں کی ہمیں اجازت ہے اور ہم نے کوئی نکاح نامے میں کوئی شرط نہیں لکھی تھی, تو آپ یہ اپنے افکار اور اپنے احکامات اپنے پاس رکھیں اور خبردار ہماری زندگی میں دخل دیا. کہتا ابا کا تو بھیجا گھوم گیا. انہیں گھر میں چیزیں توڑنی شروع کر دیں, گھر سے چلے گئے, 6-7 دن گھر ہی نہیں آئے. اور اس کو امی کو جو ہے نا وہ کٹاس کہ تیری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اب بہنیں آ کے سمجھا رہی ہیں, دماد سمجھا رہے ہیں, ابا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ابا کے پاس پیسہ ہے. کہتا ہے افتخار بھائی 5 لاکھ 6 لاکھ روپے مہینہ میں صرف ابا کو ان کا جیب خرچ بھیجتا ہوں, جو انہوں نے خود سے کرتے کرتے مجھ سے بڑھوا رکھا ہے کہ اتنے پیسے میرے لگتے ہیں بھائی, کھانے کھانے ہوتے ہیں, چائے پینی ہوتی ہے, بہترین گاڑی 1.25 کروڑ روپے کی ابا لے کے گھومتے ہیں. بھائی فتح محمد صاحب نے پھڈا ڈال دیا اس گھر کے اندر اور سارا قصہ رو رو کے اس کو سنایا فہیم کو. تو وہ کہتا ہے جی کہ میں نے ابا سے کہا, میں کہا ابا جی بس چھوڑ دیں آپ جیسے یہ کر رہے ہیں کرنے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ان کو نکالنا ہے اور ان کی ایسی کی تیسی. کہتا بھائیوں کو مسئلہ ہو رہا تھا. کہتا انہوں نے سمجھداری یہ کی کہ انہوں نے کہا جب پرماننٹ ویزے نکلیں گے تب نکلیں گے. انہوں نے اپنی بیویوں کے اسٹوڈنٹس ویزے لگوائے اور بڑے طریقے سلیقے سے ان کو وہ لے گئے باہر. کہتا اب ابا کے لیے کرنے کے لیے گھر میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں بچی. ابا نے ان دونوں کو کہا میں بس بڑی جلدی وکیل بلاؤں گا, تجھے تم دونوں کو آگ کر دوں گا. اب آگ کی چیزیں کرنا کہہ رہا ساری جائیداد یا گھر جو کچھ ہے وہ تو ہم نے بنایا ہے, لیکن خیر شفقت سے آگ کر دیں گے. کہتا ابا کو سمجھایا, ابا نے کہا جی کہ نہیں. ایک نوٹس بھی جاری کرا دیا, ان دونوں کے کال و فیل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس حد تک چلے گئے. اب فتح محمد صاحب جو ہیں وہ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں. اب کہتا فہیم کہتا جی میں یہ سوچ رہا تھا کرن پہ یا مجھ پہ کوئی گرمی نہ نکالیں یہ, تو میں کرن کو سمجھاتے رہتا تھا کہ تم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. کہتا جی ایک دن کہیں ان کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے سندھ سے. انہیں کہتے ہیں کہ کرن کے ابا کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں کھانے پہ, اچھی سی دعوت کرنی ہے ہماری. کرن نے مجھے فون کیا کہ انکل کی کال آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی اچھی سی دعوت کرنی ہے. میں نے کرن سے کہا کرن میں جو تمہیں جیب خرچ بھیجتا ہوں وہ الگ ہے, دبا کے پیسے لگاؤ جتنے لگتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر کہتا کرن سے میری بات ہوئی ادھر کہیں ابا کی کال آئی ہوئی تھی ان کی اماں کو. تو کرن کی اماں نے کہا اچھا جی آپ یہ بتائیں کتنے لوگ آئیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ 27 لوگ آئیں گے ہم. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں تو کہتا فلیٹ میں ایک رہتے تھے 2 کمروں کے. تو نے کہا بیٹا بھائی ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے, اگر آپ کہیں تو پھر ہم شادی ہال کا بندوبست کر لیتے ہیں, یا آپ 10 ایک لوگ لے آئیں جو ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو سکیں. ابا کو اس بات کا غصہ چڑھ گیا کہ ان کی ایسی کی تیسی یہ لڑکی والے ہو کے اور مجھے طنز کر رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں اور مجھے شادی حال سنا رہے ہیں. میں نے اتنا قیمتی بچہ جو ہے وہ ان کی برخورداری میں دے دیا. ابا نے پھٹا ڈال دیا. خیر ابا کو سمجھایا, اپنے ساس سسر کو میں نے فون کیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی دیکھیں ہم نے تو کسی برے فیت میں بات نہیں کی. ہم نے تو یہ کہا کہ دیکھیں 27-28 لوگ بہت ہوتے ہیں, 27 آپ ہیں, 5-7 ہم بھی ہیں, تو یہ تو 35-36 ہو جائیں گے. تو پھر اس کے لیے پھر کیا کریں. اب ابا کو بڑا تحس چڑھا. خیر میں نے ان سے ریکویسٹ کی
میں نے پیسے بھیجے, میرے سسر مان نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹا آپ سے کیوں لیں؟ تو خیر میں نے کہا جی میرے ابا کی مجبوری ہے. تو جی پھر انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں بفے بک کر لیا. پھر ابا اپنے سارے دوستوں کو, ان کے رشتہ داروں کو لے کر گئے اور اس فیملی سے ملوایا, اور جو پھڑے مار سکتے تھے, بڑی بڑی چھوڑ سکتے تھے, انہوں نے وہاں بیٹھ کے چھوڑی. اور بڑے خوش ہوئے کھانے کھا کے. کہتا وقت ٹل گیا, کوئی تقریباً کہتا 1,80,85,000 روپے کا جو بل تھا, کہتا میں نے امریکہ سے پے کیا. میرے سسر نہیں لے رہے تھے. میں نے پھر بھی ریکویسٹ کی کہ میں آپ کا برخوردار ہوں, یہ خدمت مجھے کرنے دیں. فہیم کہتا ہے افتخار بھائی میں ڈر گیا تھا, میں نے پروسیس کے اوپر زور دیا, اپنے وکیل سے کہا, کرتے 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 کہتا اللہ کا شکر ہے میری بیوی کا امریکن ویزا نکلا ہے. اور میں نے ابا کو بتایا, بڑے خوش ہوئے, کرن بڑی خوش ہوئی. اب کہتا جی افتخار بھائی میں پاکستان آ گیا ڈرتے ڈرتے. ابا نے جو فرمائش کی, یہ پرفیوم لانا ہے, فلاں لانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور تو نے اپنے ساس سسر کو آ کے میرے سامنے ذلیل کرنا ہے. میں کہا سب کچھ ہوگا, آپ بے فکر ہو جائیں. فتح محمد کی ہاں میں ہاں ملا کے فہیم آ گیا پاکستان. جب پاکستان آیا تو انہیں کہتے کہ جی ہم رخصتی کرنی تھی پہلے, اور ایک ریسیپشن ہونا تھا ولیمے کا. تو کہتا میں نے بڑی مشکل سے حوصلہ کر کے ابا سے کہا کہ ابا جی ہم نا جہیز نہیں لیں گے. ابا جی فلیئر اپ, وہ کیوں نہیں لیں گے, ایسی کی تیسی, ہم نے نہیں دیا اپنی بیٹیوں کو, لڑکی والے ہوتے کس لیے ہیں, ساری زندگی جوڑتے نہیں ہیں, بیٹی پیدا کیوں کی ہے. کہتا وہ ہندوانہ سوچ میں نے پھر چکما دیا. میں نے کہا ابا جی بات دراصل یہ, ہم نے تو چلے جانا ہے, اور پہلے 2 بہوؤں کا جہیز بھرا پڑا گھر کے اندر, دل دھرنے کی جگہ نہیں, کہاں رکھیں گے. کہتا پھر سمجھ آیا. کہتے ہاں. کہتے نہیں پھر ان سے کہو کہ ہمیں 20 لاکھ روپے کا چیک دیں, وہ تو اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا, اس سے کم تو وہ نہیں بنتا جہیز. میں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہتا میں نے کرن کو ساری بات بتائی. میں نے اس کے ابا کو 20 لاکھ روپے دیے, انہوں نے وہ 20 لاکھ روپے رخصتی سے ایک دن پہلے آ کے ابا کو دے دیے. مطلب کچھ عرصہ پہلے ابا کو آ کے دے دیے کہ نہیں جی دراصل ہم نے یہ سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جہیز دیں, بچی یہاں سے چلی جائے گی, کیا کریں گے جہیز کا. تو ابا بڑے خوش ہوئے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بہترین ہو گیا بیٹا, یہ چیک کیش کرا کے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کہتا میں نے چیک اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا, ابا کو ٹرانسفر کر دیا میں نے آن لائن کے. لیں جی 20 لاکھ آ گئے. ابا راضی ہو گئے. اب ڈیٹ لینے کے لیے جب یہ طے کرنے کے لیے انہیں جانا ہے, کیونکہ وقت کم تھا, 2-3 دن بعد کی ڈیٹ تھی, زبانی ڈیٹ طے ہو چکی تھی, اب یہ رسم پوری کرنے جا رہے تھے. کہتا ابا نے کہا جی کہ 1 من مٹھائی آئے گی, 1 من پھل آئے گا, اور 1 من کچوریاں آئیں گی, اور 1 من وہ کیا ہوتا ہے سیویاں, اور اس طرح کی ساری چیزیں. کہتا ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اب وہاں چلے گئے. کہتا جب ہم یہ وہاں گئے ہیں, اب میں اس لیے ساتھ گیا تھا کہ میرا تو نکاح ہوا ہے, اب تو صرف رخصتی کی ڈیٹ لینی ہے. تو انہوں نے ابا نے فون کیا اور دیکھ کے کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمیں لینے نہیں آئے, گاڑی میں بیٹھے اتر نہیں رہے. میں کہا بھائی جی آئیں اوپر چلتے جا کے بیل دیتے ہیں اوپر ان کا 4-5 فلور پہ. میں کہا نہیں ان کی ایسی کی تیسی لینے کیوں نہیں آئے. کہتا جی وہ فون کیا ابا نے, تو میرے سسر نے کہا کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے گھٹنے فارغ ہیں, اور میری بیگم کے بھی, ویسے بھی وہ صبح سے کچن میں لگی ہے, تو آپ لوگ اوپر تشریف لے آئیں. کہتا ابا کو بڑی تپ چڑھی. یہ خیر اوپر گئے. کہتے یہ سامان اٹھا کے اوپر رکھا, وہاں گئے کمرے میں ملے ان سے, سارا سامان وہاں رکھا, اور ان کو کہتے دیکھو ہم سنجیدگی میرے ارادے کی یہاں سے جانچ لو کہ ہم یہ سارے پھل یہ ساری چیزیں تمہارے لے کر آئے تھے, اور ہم نے ڈیٹ لینی تھی رخصتی کی, لیکن تم نے نیچے نہ آ کے ہمیں ریسیو نہ کر کے جو ہماری بے عزتی کی ہے, اس کے بعد اب میں تم سے ڈیٹ نہیں لے رہا, بلکہ میں اس رشتے کو ختم کروا دوں گا, میں تمہاری بیٹی کو طلاق کروا دوں گا. فہیم کہتا ہے کہ افتخار بھائی ہمارے دل کام گئے کہ یار ابا جو کہہ رہے ہیں کر دکھائیں گے, یہ ایسے ہی ہیں, جان دے دیں گے لیکن وچن نہیں جانے دیں گے. کہتا ہے بڑا سمجھایا ابا جی دیکھیں ان کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے, اور فلاں کسی کو بھیج دیتے, تمہارے بھائی ہیں,
بچی کے ماموں ہیں، چچا ہے، تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکے والوں سے ڈیل کیسے کرتے ہیں. شکر کرو تمہاری بیٹی لے رہے ہیں، اور یہ سارا سامان رکھو تاکہ تمہیں پتہ لگے ہم سنجیدگی کے ساتھ سچے دل سے آئے تھے. لیکن اب میں رشتہ ختم کر کے جا رہا ہوں، وہاں سے کہہ کر آ گئے تمہاری بچی کو میں طلاق دلوا دوں گا. روکتے رہے ہیں ابا، وہاں سے ایسے بھاگے ہیں کہ جس طرح پتنی گدھے کے سر سے سینگ. ہم ان سے معذرت کر کے آئے، گھر آئے، ابا کو ترلے کہہ رہے نہیں طلاق دے. بڑا سمجھایا، کہتا میں نے چھٹیاں ایکسٹینڈ کروا لیں، 2.5 مہینے ہو گئے. ابا کو سمجھانے کہ ابا جی ایسے نہ کریں، کسی کی بیٹی ہے، ڈاکٹر ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اس کا ویزا آ چکا ہے. کہتے ویزا کینسل کروا، وکیل سے میری بات کروا، جتنے پیسے کہتے لگتے ہیں میں لگاؤں گا. اس حرام خور کی، اس بدبخت کی، اس بدتمیز کی بیٹی جو ہے وہ امریکہ نہیں جائے گی. یہ میری عزت نہ کریں اور میں ان کی بچی کو امریکہ بھیج دوں. کہتا اب جی فتح محمد صاحب پکڑ گئے اس بات کے اوپر. کہتا ہم نے کہا ٹھنڈے ہو جائیں گے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے. کہتا افتخار بھائی 2 مہینے ہو گئے. جب ابا نہیں مانے میں تنگ آ کے امریکہ واپس آ گیا. کہتا میں ٹرائی کر رہا ہوں تقریباً کوئی 15-20 دن سے آپ سے میری بات ہو سکے. تو اب آپ کی میری بات ہوئی ہے تو افتخار بھائی مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا یار بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو اس عمر میں خاص طور پہ جب وہ اتنی زیادہ ان کی عادات بگڑ گئی ہوں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کو سمجھا نہیں سکتے. تو آپ بھی ایسی کوئی کوشش نہ کریں. بس آپ ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ میں نے طلاق نہیں دینی. کہتا نہیں افتخار بھائی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ روزے محشر میں تیرا گریبان پکڑوں گا اور تو نافرمان ہوگا، میں تیرے حق میں بددعا دوں گا کہ اللہ تجھے برباد کر دے اگر تو میرے کہنے سے کرن کو طلاق نہ دے. تو افتخار بھائی جب میرا باپ چیختا ہے چلاتا ہے مجھے لگتا ہے ان کا ہارٹ بند ہو جائے گا، دل بند ہو جائے گا. اور وہ صاف کہتے ہیں کہ میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے اس خاندان کو خاک چٹانی ہے. تو میں نے کہا باجی کوئی تو راستہ ہوگا، خدا کا واسطے. تو کہتے ہیں جی اس کے ماں باپ آئیں میرے گھر میں سر جھکا کے گھٹنوں اور کونیوں کے بل چلیں اور میرے اندر والے کمرے میں آ کے زبان سے میرے پیروں کو چاٹیں اور پھر پیر پکڑ کے کہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی. تو افتخار بھائی مجھے بتائیں کہ یہ کیا کروں میں کہ یار بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اب تک تو میں بڑے احترام سے آپ کے ڈیڈی کا ذکر خیر کر رہا تھا، اب بھی احترام سے ہی کروں گا، لیکن شاید دل میں وہ احترام نہ رہے. میں کہا کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور یہ جس طرح سے ان کی تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ وہ ریسیو کرنے نیچے نہیں آئے اور ان کا عذر سمجھ نہیں آیا ان کو کہ ان کے گھٹنے خراب ہیں اور بوڑھے لوگ ہیں، 4تھے فلور سے کہاں سے نیچے آتے. فہیم کہتا ہے افتخار بھائی مجھے پتہ ہے میں کیا کروں. میں نے کہا بیٹا کوئی طلاق نہیں دینی، خبردار. اور اس کو ٹکٹ بھیجو اپنی بیوی کو، ان سے کہو یہ رخصتی ہوگی، ایئرپورٹ پہ آ کے چھوڑ دیں، ویزا اس کا لگ چکا ہے، اس کو بلا لو. کہتا ابا کیا کروں. میں کہا کچھ بھی نہیں. کہتا ابا کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. میں کہا یار اگر کچھ ہوگا تو وہ قدرتی طور پہ ہوگا نا، ہم تو نہیں یہ چاہ رہے. اب باپ کے کہنے میں آ کے ان ساری باتوں کو سن کے طلاق، تو میں نے کہا میرے حساب سے تو میرے علم کے حساب سے طلاق نہیں بنتی، آپ کو یہ طلاق نہیں دینی چاہیے اور اتنی اچھی بیوی کو مت گنوائیں. کہتا سر میں بھی گنوانا نہیں چاہتا لیکن اب پھنس چکا ہوں اور میرا باپ مجھے نافرمان کہہ رہا ہے. تو میں کہا نہیں یار یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا فہیم کے اپنے باپ کے کہنے میں آ کے طلاق مت دینا. وہ غصے میں ہے، وہ اپنے بدلے کے چکر میں صرف ایک جملہ بولنے کے چکر میں کہ دیکھا میں نے طلاق کرا دی نا، تم نے میری بے عزتی کی تھی، میں نے تمہاری بیٹی برباد کر دی، تو بیٹا یہ مت کرنا. تو فہیم نے مجھے کہا کہ اچھا افتخار بھائی میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو آپ اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہانی اس لیے سنائیں، پہلی بات کہ ان کو پتہ لگے کہ فتو میاں یا فتح محمد کہاں کہاں پائے جاتے ہیں جو اس طرح سے دخل اندازی کرتے ہیں، دخل معقولات سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، ناحق حکم چلانے والے. اور دوسرا یہ کہ وہ مجھے بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دوستوں میں نے ان سے کہا چپ کر کے اپنی بیوی کو ٹکٹ بھیج، بیوی کو بلا، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے، کوئی نافرمانی نہیں ہے. اپنے باپ کے کہنے میں آ کر ڈاکٹر کرن کو طلاق مت دینا. تو اس نے کہا پھر آپ اس فیصلے پر جو آپ کہہ رہے ہیں مہر لگوا دیں اپنے دیکھنے والوں سے، وہ کیا کہتے ہیں. تو دوستوں میں نے تو یہ کہا ہے کھول کے آپ رائے دیجئے، بلکہ میں کہوں گا کہ
احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے فتو صاحب، فتح محمد اور فتو صاحب کی بھی ٹولکی ہلکی سی بجائیں، ان کو پتہ لگے کہ بھائی یہ نئی صدی ہے، نئے تقاضے ہیں، کون سے ہندوانہ ذہن لے کے آپ پھر رہے ہیں، کیڑا منڈے والا قادی عزت۔ مطلب آپ نے بیٹا جو ہے وہ اپنی کسی ایفرٹ سے پیدا کیا تھا، یا میرے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی تھی کیا وہ میری خامی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اولاد تو دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس میں فرق مت کریں کہ جی ان کی بیٹی ہے تو وہ تھلے لگ کے رہیں گے اور ہم بیٹے والے تو ہماری لات اونچی ہے، ایسے مت کریں۔ تو دوستو میں نے تو یہ کہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ فہیم کو کیا رائے دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے باپ کے کہنے پہ طلاق دے دے، یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرے۔ لیکن اس معاملے میں اگر علماء دیکھ رہے ہوں، کیونکہ سب طرح طرح کے لوگ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ دین ایسے معاملے میں کیا کہتا ہے کہ کیا اس کو اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے طلاق دے دینی ہے، یا ہنسی خوشی چپ کر کے اپنی بیوی کو ٹکٹ بھیج کے امریکہ بلا کے اس کے والدین سے سوری کر کے اور ایک خوبصورت زندگی کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ دوستو ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتح محمد اور فتو سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں کتنے اچھے مزدور کام کر رہے ہیں، باغ ماں۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔